13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر آج سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے دیا تمہیں، من کل ما، ہر اس چیز میں سے جو سألتموہ تم نے مانگی اس سے، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گنو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها، تو شمار نہ کر سکو گے، نہیں گن سکو گے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، ضرور بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان عظیم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائی، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف یہی نعمتیں عطا نہیں کی بلکہ ان کی بے شمار منہ مانگی مرادیں بھی پوری فرمائی ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ تم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی اسے حاجت اور ضرورت تھی، چاہے اس نے سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اللہ نے اس کی ضرورت کے مطابق وہ سب کچھ اسے بغیر مانگے بھی عطا فرما دیا۔ تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور تم نے اس کے لیے زبان حال سے سوال کیا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ کی اپنے بندوں پر نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہو سکی جو اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ یہاں نعمت الہی کے حوالے سے ہم احیاء العلوم کی روشنی میں صرف ایک مثال بیان کرتے ہیں، بے شمار نعمتیں، اس میں سے ایک مثال سمجھنے کے لیے، اور اسی سے سمجھ لیں کہ ہر چیز میں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو عین الیقین کے طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھائی جانے والی چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اتنے عجائبات رکھے ہیں کہ انہیں شماری نہیں کیا جا سکتا، صرف کھانے والی چیزوں میں۔ اب کھانے والی چیزوں میں ہم زیادہ گندم یوز کرتے ہیں، گندم ہی کو لے لیجیے کہ جب تمہارے پاس کچھ گندم ہو اور تم اسے کھاتے رہو تو وہ گندم ختم ہو جائے گا اور تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ لہٰذا تمہیں ایسا کام کرنے کی حاجت ہے کہ جس سے گندم کے دانے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہاری ضرورت کو کافی ہو، اور وہ کام گندم کو کاشت کرنا ہے۔ جب تک ریگولر گندم کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو گندم ختم ہو جائے گی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم گندم کے دانے کو ایسی زمین میں ڈالو جس میں پانی ہو اور وہ پانی زمین سے مل کر گارا بن چکا ہو۔ پھر صرف پانی اور مٹی ہی کافی نہیں، کیونکہ اگر تم اس گندم کو ایسی زمین میں چھوڑ دو گے جو سخت اور باہم متصل ہو تو ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے گندم نہیں اگے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ گندم کا دانہ ایسی زمین میں چھوڑا جائے جو نرم اور پلپلی ہو تاکہ ہوا اس میں داخل ہو سکے۔ پھر ہوا خود بخود حرکت نہیں کرتی، لہذا ہوا کو چلانے کے لیے آندھی کی ضرورت ہے، ہوا تب ادھر سے ادھر جائے گی۔
اب اسے زور زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ اس کے اندر چلی جائے. آندھی اس ہوا کو زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ ہوا اس زمین میں چلی جائے. پھر اگر بہت زیادہ سردی ہو تو یہ سب کچھ فائدہ نہیں دیتا، لہذا بہار اور گرمی کی ضرورت ہوئی. پھر اس پانی کی طرف دیکھو جس کی گندم کاشت کرنے میں حاجت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا. پھر اس سے چشمے اور نہریں جاری فرمائیں. پھر بعض اوقات زمین بلندی پر ہوتی ہے اور پانی اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے اور ان پر کیسے ہوا کو مسلط کیا تاکہ وہ اذن خداوندی سے ان کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے. حالانکہ بادل پانی سے بھرے ہوئے بھاری ہوتے ہیں. پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق بہار اور خزاں کے موسم میں بارش برساتا ہے. اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑ بنائے جو پانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے بتدریج پانی نکلتا ہے. اگر یکدم پانی نکلے تو شہروں کے شہر غرق ہو جائیں اور جانور وغیرہ سب ہلاک ہو جائیں. اور دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا اور اسے مسخر کیا، حالانکہ وہ زمین سے بہت دور ہے. ایک وقت میں زمین کو گرم کرتا ہے اور ایک وقت میں نہیں، تاکہ ٹھنڈک کی ضرورت ہو تو وہ ٹھنڈک دے اور گرمی کی حاجت ہو تو گرمی دے. اور چاند کو پیدا کیا اور اس کی خاصیت مرطوب بنانا ہے. جس طرح سورج کی خاصیت حرارت پہنچانا ہے تو وہ چاند پھلوں کو پکاتا ہے اور رنگین کرتا ہے. اور یہ سب کچھ پیدا کرنے والے حکیم کی طرف سے مقرر کرتا ہے. اور آسمان کے تمام ستاروں کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے. جس طرح سورج کو حرارت دینے، چاند کو مرطوب یا رطوبت دینے کے لیے مسخر کیا گیا. خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کا شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے. جتنے بھی ہمیں آسمان پر ستارے سیارے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب وہ حکمت رب جانتا ہے. کوئی چیز اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. لیکن ہر چیز انسان کے لیے پیدا کروائی. ساری جہان کی نعمتیں انسان کے لیے ہیں اور انسان کو کس لیے؟ اپنے لیے بنایا. انسان کو بنایا کہ وہ عبادت کرے. انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم اس مقصد کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے. اور جو ہماری ضرورت تھی، مال کمانا، دیگر یہ ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں. دن رات زیادہ وقت اسی کے لیے دے رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، اس کی کیسے تیاری کرنی ہے، کیا تیاری کرنی ہے، اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. نیکیاں کمانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. مال کمانے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، جتنا چاہیں وقت دیتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. ملک چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نیکیاں کمانے کے لیے نہ گھر چھوڑنے کا ذہن ہوتا ہے، نہ ملک چھوڑنے کا ذہن ہوتا ہے، نہ وقت کی قربانی دینے کا ذہن ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ.